تو بالآخر بھارت اپنی افواج کو پاکستان کے قریب لے ہی آیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا گیا ہے۔ سرکریک میں فوجی قوت آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر آج کے اس ولاگ میں بات کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 25 اکتوبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پہلے بنیاد کو سمجھ لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں سرکریک کی کہ آخر سرکریک میں ایسا ہے کیا جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر بھارتی جو سرکار ہے وہ سرگرم آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور سرکریک کا جو علاقہ ہے یہ خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، نہ کہ بھارت اور پاکستان کے میڈیا کے اندر بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر۔ آپ کو یہ یاد ہے کہ تقسیم ہند جب ہوا اس وقت بہت سارے علاقے ایک طے شدہ فارمولے کے تحت جب تقسیم ہوئے، تو جب یہ سرکریک والا معاملہ آیا اس کی میں جو پاکستان کے حصے میں اس علاقے کا آیا، کیونکہ اس کا جو کچھ حصہ ہے وہ بھارت کے اندر بھی آتا ہے اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی آتا ہے۔ یہ حصہ پاکستان کے اندر جب آیا تو صوبہ سندھ کے اندر آ گیا، بھارت کے اندر جب آیا تو گجرات کے اندر آ گیا۔ بھارت نے کہا کہ یہ جو سرکریک کا علاقہ صوبہ سندھ کے اندر پاکستان کے اندر آ گیا ہے، یہ تو اس کے اندر آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بھارت کا حصہ ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے اسے گجرات کا حصہ مانا جانا چاہیے۔ 1968 کے اندر ایک ٹریبونل کے تحت دونوں فریقین کے باہمی اتفاق سے ایک فارمولہ یہ طے پایا کہ مزید کچھ علاقوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا، تقسیم کیا گیا، اور مزید جو کچھ حصہ ہے وہ بھارت کے حصے میں بھی آتا ہے اور پاکستان کے حصے میں کچھ علیحدہ جو ہے وہ حصہ آتا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی بھارت یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، میں نے یہ سارا کا سارا سرکریک کا علاقہ لینا ہی لینا ہے۔ سرکریک وہی علاقہ رن آف کچھ جو کہ بحیرہ عرب تک آگے جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر بھارت کی طرف سے اپنی افواج کو یہاں پر الرٹ کر دیا گیا ہے، نہ کہ ایک نہ کہ دو بلکہ تینوں افواج، یعنی آرمی کی بات کریں، نیوی کی بات کریں، ایئر فورس کی بات کریں، نوٹم بھی جاری کیا گیا ہے، وہ بھی میں نے تمام ڈیٹیلز رکھنی ہے، لیکن میں نے ابھی اس پہلے حصے کے اندر آپ کو بنیاد سمجھانی ہے کہ سرکریک میں ایسا ہے کیا جو بھارت جو ہے وہ سرگرم ہوا ہوا ہے کہ ہم نے اس طرف اپنی جو تمام فوجی قوتیں ہیں وہ بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو بنیاد آپ نے سمجھ لی کہ سرکریک کا ایک ماضی کیا ہے، وہ آپ کے ذہن کے اندر آ گیا۔ اب آ جائیے تازہ ترین جو صورتحال بنی ہے وہ کیا ہے۔ 24 اکتوبر 2025 کو ایک نوٹم جاری کیا جاتا ہے، اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ 30 اکتوبر سے 10 نومبر تک سرکریک کے قریب گجرات اور بحیرہ عرب میں بھارت کی تینوں مسلح افواج یعنی کہ آرمی، نیوی اور ایئر فورس مشقیں کریں گی، اور یہ سب کچھ ملا کر 28,000 فٹ کی بلندی تک فضا اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ مشقیں ظاہر متنازع علاقے کے اندر کی جا رہی ہیں، اور بھارت کی جو وزارت دفاع ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جان ہمارا تو یہ روٹین کا معاملہ ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکستان اسے کیوں اشتعال انگیزی تصور کر رہا ہے۔ تو پاکستان آپ کے سابقہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اسے اس انداز سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ جب آپ نے آپریشن سندور شروع کیا تھا اس وقت بھی تو آپ نے فوجی مشقوں کا ہی کہا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک ملک کی خود مختاری کو چیلنج کیا، اور جو کچھ ہوا وہ دہرانا مقصد نہیں ہے۔ اس کے جواب میں پاکستان نے کیا کیا ہے؟ پاکستان نے 28 اور 29 اکتوبر کے لیے وسطی اور جنوبی فضائی علاقوں کا نوٹم لگا دیا، یعنی پاکستان نے بھی اپنے ان 2 تاریخوں کے اندر اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے۔ لیکن پاکستان کی طرف سے یہ واضح نہیں کیا گیا کیا ان دنوں کے اندر کسی ہتھیار کا تجربہ ہونا ہے یا پھر ایئر فورس نے اپنی مشقیں کرنی ہے۔ یہ فی الحال جو ہے وہ کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن یہ تو طے ہے کہ 28 اور 29 اکتوبر کے لیے وسطی اور جنوبی جو فضائی علاقے ہیں یہاں کے لیے پاکستان کی جانب سے نوٹم جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر یہ دیکھیے، آپ کو آپریشن سندور کے بعد اور اس کے رد عمل میں بنیاد المرصوص کے بعد پاکستان کے دفاعی حلقوں کے اندر یہ باتیں بہت تیزی کے ساتھ ہونے لگی تھیں کہ اب کی بار بھارت نے جو ایڈونچر کرنا ہے وہ بہار کے الیکشن آ رہے ہیں۔ اب آپ ان مشقوں کی تاریخ دیکھیے اور بہار کے الیکشن کی تاریخ دیکھیے، یعنی 6 سے 11 غالباً بہار کے الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد 2026 کے مڈ میں بھی تقریباً 5 سے 6 ریاستوں کے بھارت کے اندر اور الیکشن ہونے ہیں۔ تو جب بھارت کے اندر الیکشن آتا ہے سرحدوں میں تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ وہ جیسا کہ بھارت کے اندر ہی بسنے والے جو شاعر تھے راحت اندوری، انہوں نے بہترین بھارت کی جو ایک پالیسی ہے تناؤ کے حوالے سے لے کر اور چناؤ کے حوالے سے لے کر اس کو ایک شعر کے صورت کے اندر مکمل جو ہے وہ بند کیا تھا۔ تو بہرحال ابھی جو معاملہ یہ آیا وہ پاکستان کے دفاعی حلقوں کے اندر یہ معاملہ، یہ بحث تب بھی جاری تھی، آج بھی جاری ہے کہ بھارت اس بار یہ چاہتا ہے کہ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے پاکستان کے چاہے وہ 1 کلومیٹر کا ایریا ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر اپنا وہ جھنڈا لہرا کر پوری دنیا کو دکھا سکے کہ دیکھیے ہم نے پاکستان کو فتح کر لیا، ہم نے پاکستان کے اتنے علاقے فتح کر لیے، اور جو آپریشن سندور کے بعد سبکی کا سامنا کرنا پڑا، ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اسے اس انداز میں جو ہے وہ ریکور کیا جا سکے۔ اور یہ سرکریک کا وہ علاقہ ہے، ایک تنگ سی جو پٹی ہے، یہاں پر بھارت اب کی بار سمجھتا ہے کہ یہ بہترین علاقہ ہے جہاں پر ہم
کچھ نہ کچھ کر کے اپنا جو امیج ہے وہ دوبارہ سے بحال کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو اس علاقے کے پاس جو سرگرمیاں ہیں، فوجی سرگرمیاں ہیں، وہ آپ کو تیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہ سب کچھ ہوا میں باتیں نہیں ہیں۔ بھارت کے اعلیٰ حکام کے بیانات ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، جن سے آپ کو بہت چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی۔ جیسا کہ بیان آتا ہے 2 اکتوبر 2025 کو بھارت کے وزیر دفاع کا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ اب ایئر بیس میں وہ ایک موجود تھے، اور وہاں پر اب خطاب کے دوران کہتے ہیں کہ اگر پاکستان سرکریک میں کوئی غلطی کرے گا تو جواب اتنا سخت ہوگا کہ تاریخ اور جغرافیہ دونوں بدل جائیں گے۔ 1965 میں ہم لاہور پہنچے تھے، 2025 میں یاد رکھو کراچی کا راستہ اسی سرکریک سے ہو کر گزر کر جاتا ہے۔ یعنی 1965 میں آپ لاہور آگے تھے، ہمارا لاہور لے گئے تھے، پھر آپریشن سندور کے بعد آپ نے لاہور پورٹ کو بھی فتح کیا تھا، اور میجر گورو آریہ صاحب نے تو کراچی کی بندرگاہ کو بھی فتح کر لیا تھا۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو چیزیں آپ نے پہلے فتح کی تھی آپ انہیں دوبارہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ وہ بیانات ہیں جو انہوں نے دیے۔ پھر بھارت کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے 3 اکتوبر 2025 کو کیا کہا، وہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور میں ہم نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، اس بار نہیں کریں گے۔ پاکستان سوچ لے نقشے پر رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ اور پاکستان کی طرف سے فرائیڈے ٹائمز جیسے میڈیا کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کچھ فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور اسی کے بہانے کچھ نہ کچھ ہے وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو دونوں ممالک کے مابین ایک کشیدگی ہے، اس کا پس منظر آج کر نہیں ہے، تقسیم ہند کے بعد سے ہی ہمارے سامنے ہے، اور اب کی بار جو ہے وہ سرکریک کا علاقہ جو خبروں کے اندر سب سے زیادہ زینت بنا ہوا ہے، جس کے اوپر سب سے زیادہ بات کی جا رہی ہے، اور اسی کے آس پاس بھارت کی طرف سے اپنی تینوں مسلح افواج کی مشقوں کا اعلان کرنا، پاکستان کے رد عمل کے طور کے اوپر کچھ اقدامات کرنا، اور بھارت کی طرف سے بار بار اس کے اوپر کمپین چلانا کہ پاکستان سرکریک کے اوپر کچھ کر رہا ہے، پاکستان کر رہا ہے، پاکستان فوجی توانائی کو بڑھا رہا ہے، پاکستان یہ کر رہا ہے۔ تو سرکریک آپ کو موضوع بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پورا جو نومبر ہے یہ الرٹ رہنے والی صورتحال کے اوپر ہی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ولاگ کے آخر میں ایک نئے زاویے کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے اوپر عموماً جو ہے وہ بات نہیں کی جاتی۔ ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ جنگوں کے اوپر بات کرنا، ان کی اہمیت کے اوپر بات کرنا، ان کی خد و خال کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنا، لیکن ہمیشہ ہم جو زاویہ ہے اس کو بھول دیتے ہیں یا بھول جایا کرتے ہیں، اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں، اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو سرکریک کا علاقہ ہے یہ موسمیاتی تبدیلی کے عنصر کے حوالے سے اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ اس سے یہاں پر اندازہ لگائیے کہ جو نمبرز ہمیں ملتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ یہاں ہر سال لاکھوں پرندے جو ہیں وہ ہجرت کرتے ہیں، مچھلیاں پھیلتی پھولتی ہیں، اور مینگرووز جنگل جو ہے وہ کاربن جذب کرتے ہیں، اور اس دوران اگر فوجی مشقیں ہوں، بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ جس قسم کی ماحولیاتی تبدیلی کا اس علاقے کو سامنا ہے، 2025 تک یہ جو علاقہ ہے سرکریک کی جو پٹی ہے 20% علاقہ یہ ویسے ہی ڈوب جائے گا، یعنی منظر سے ہی غائب ہو جائے گا۔ اور جس علاقے نے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے 2050 تک ویسے ہی غائب ہو جانا ہے، جو ماہرین کہہ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، ہم اس خطے کے اندر اس کے اوپر جنگیں کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں، بجائے کہ ہمیں دونوں سائڈ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، کسی کی یک طرفہ میں بات نہیں کر رہا، دونوں سائڈوں کے اوپر جہاں پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جہاں پر ان مشقوں کے نام کے اوپر ایندھن جلانے کی باتیں، ان کا استعمال، ان کی آپ بارود کا استعمال آپ کرتے ہیں، تمام چیزیں آپ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے اس پورے علاقے کے، اس خطے کا ایکو سسٹم تک برباد ہو جاتا ہے، اور یہ علاقہ ماہرین کے مطابق 2050 کے اندر 20% ویسے ہی غائب ہو جانا ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں چاہیے یہ دونوں ریاستوں کو، دونوں ممالک کی عوام کو، جو ذمہ دار اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہمیں بجائے کہ جنگوں کی بات کریں، ہم امن کی بات کریں، ہم موسمیاتی تبدیلی سے مل کر لڑنے کی بات کریں، ہم کچھ اس کی انسداد کے لیے کام کریں، تاکہ اپنے علاقوں کو سیکیور کر سکیں، محفوظ کر سکیں، اور ایک صاف و شفاف جو ہوا ہے ہم وہ اپنے تمام شہریوں کو دے سکیں، اپنے ملک کی معیشت کو درست کر سکیں، اپنے عوام کی معیشت کو درست کر سکیں۔ یہ تمام وہ اقدامات ہیں جو ہمیں مل کر کرنے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اس خطے کے اندر ہمیشہ تناؤ ہی رہا ہے، اور تناؤ کے ذریعے ہی ہر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی گئی ہے، مگر ہر تناؤ ایک نئے تناؤ کو جنم بھی دیتا ہے۔ تو یہ اب تک کی وہ اپڈیٹس ہیں جو پاک بھارت کشیدگی کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔